جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ رات جو کچھ ہوتا رہا وہ اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک تو جنگ سے ریلیٹڈ 4 بڑی خبریں ہیں، ایک افغانستان سے متعلقہ خبر بھی ہے، وہ بھی ہم اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پوری رات میزائل چلتے رہے، ایران سے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل سے ایران کے اوپر، ہر طرف ہاہاکار تھی، تباہی تھی، بربادی تھی۔ پتہ نہیں یہ دونوں ملک مل کے کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گلف سٹیٹس کے اوپر بھی رات کو حملہ کیا ہے، ایران نے حملہ کیا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی ہمارے ساتھ سامنے آئی ہیں، لیکن زیادہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے ویلاگ کے اندر پورے اعداد و شمار کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ وہاں پہ نقصان ہوئے ہیں اور اس طرح جنگ جو ہے اس کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ ویسے 4 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا جو ہے جارج ڈبلیو بش وہ آ گیا ہے یہاں پہ۔ کتنے یہ جو جنگی بیڑے ہیں وہ مشرق وسطیٰ آ چکے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، پوری ڈیٹیل آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ بھی ہو گیا ہے، اور یہ پہلا ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پھر معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، کس کا کس کے ساتھ رابطہ ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب جنگ کے اندر $120 بلین جو ہیں وہ یو ای کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ کو مزید $200 بلین چاہیے اپنی جنگ کو کیری کرنے کے لیے، لیکن یو ای کے اندر جو ہے نا $120 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان کیسے ہوا یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی ہے چائنا سے، وہ بھی بڑی ڈفرینٹ خبر ہے، وہ بھی اسی ویلاگ میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج بلکہ جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہیں چین کے اندر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات بھی سٹارٹ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور فرق صاحب کے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں جو کل انہوں نے آپ کی جو میسیجز ہیں اس سے ڈرائیو کیے ہیں، اور وہ سارے جو سوال ہیں وہ بھی اس کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی فرق صاحب چلیں میرے خیال پہلے تو کانٹینٹ سے شروع کر لیتے ہیں، کانٹینٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ سوال کر لیتے ہیں۔ اور اس میں تھوڑا یہ بتا دیجیے کہ بحری بیڑے ٹوٹل ہیں کتنے امریکہ کے میں پاس؟ وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور کتنے سوال ہیں آپ کے پاس، کن کن لوگوں کے سوال ہیں؟ چلیں لوگوں کے نام تو بتائیں نا، لوگوں کے نام بتا دوں میں؟ لوگوں کے نام بتائیں، یہ تو پھر ریویل ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں، پھر رکیں جی، آپ ذرا تھوڑا سا سسپینس رکھیں، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب بھی ہم دیں گے۔ سوال زیادہ رکھے ہیں آج میں نے، سوال زیادہ رکھے کیونکہ بہت زیادہ تھے، میں سب کو تو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا، لیکن کافی جتنے بھی لوگ کہیں گے ان کو سوالوں کے جواب ملنے چاہیے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگی بیڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک ایروپلین کیریئر جس کو کہہ سکتے ہیں، یا جو فائٹر جیٹس کیریئر ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا، بلکہ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو جہاز ہوتا ہے جو آپ جنگوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، جیسے جنگی جیٹس کہتے ہیں، ایسے ہی نا وار جیٹس ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو سٹپ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے پورا فضائیہ کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ریڈار ہوتا ہے، جس کے اندر پھر اس کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، پھر پیچھے کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک سٹرپ ہوتی ہے، اس سٹرپ سے آپ فلائی کرتے ہیں، پیچھے آپ رابطے میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فلائی کر کے آپ اٹیک کرتے ہیں یا پھر اپنا دفاع کرتے ہیں، اور پھر واپس آپ اسی سٹرپ پہ واپس آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امریکہ کیونکہ دور ہے پوری دنیا سے، تو اس نے اس طرح کیا تھا کہ اس نے سب سے پہلے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اس میں اس نے جنگی بیڑے بنائے، یعنی ایک بحری جہاز بنایا، اور اس بحری جہاز کے اوپر اس سے سٹرپس بنا دیں، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ اس نے اپنے جہازوں کی پارکنگ رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جب ایک جنگی بحری بیڑا جب جاتا ہے تو اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، اس کے اندر ریڈار ہے، اس کے اندر کنٹرول سسٹم ہے سارا، اور سارے سٹاف جو ہے نا سارے اس کے پاس سارے، اور پھر یہ کیونکہ سمندر کے اندر ہوتا ہے تو اس کے پاس آبدوزیں بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ سمندر کے اندر بھی جا کے آبدوزوں ٹارپیڈوز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ اندر سے جا کے دوسری آبدوز کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک کمپلیٹ سلوشن ہوتا ہے جنگ کا، جس کے اندر سولجرز بھی ہیں، سیلز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے جو باقی سمندری فوجی بھی ہیں اور گراؤنڈ ٹروپس بھی ہیں اس کے اندر، پھر آپ کے پاس انجینئر بھی ہیں، پھر آپ کے پاس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے لوگ بھی ہیں، پھر آپ کے پاس ریڈار سسٹم بھی ہے، پھر آپ کے پاس جہاز بھی ہیں، پھر اس کے اوپر پائلٹس بھی ہیں، پھر اس کے اوپر میزائلز بھی ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا میزائل جو ہے وہ بھی ہے، پھر آپ کے پاس ٹارپیڈو بھی ہے۔ تو ایک جنگی بیڑا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو صاحب یہ بڑا مہنگا بزنس ہے، بہت مہنگا، اسے بچانے کے لیے بھی اتنی ہی ٹیکنالوجی چاہیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا ایک ملک ہے جو آپ نے سمندر کے اوپر کریٹ
کریٹ کیا ہوا ہے. کریٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا جہاز کھڑے ہیں بلینز آف ڈالر کے, 70-75 تو جو ہے نا ابراہیم پہ تھے. اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر اگر ایک میزائل ہٹ ہوتا ہے تو بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا غرق ہو, یہ تو ان کا کمال ہوتا ہے. اور اب اس کے اندر جو ہے مثلا F-35 جو ہے نا وہ بھی ان کے اوپر ہے, F-15 بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں, F-16 بھی ہوتے ہیں, بڑے مہنگے جہاز. اور ہر قسم کا جہاز جو ہوتا ہے اس کو کیری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیریئر ہوتا ہے بیسکلی. اور اسے مطلب یہ خود میزائل بھی فائر کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اپنی حفاظت بھی اسے اتنی ہی درکار ہے. اتنا ہی درکار. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, انڈیا کے پاس ایک بیری بیڑا ہے پاکستان میں. کیوں یار, بتاتا ہوں آپ کو, پاکستان میں جب اٹیک ہوا تھا نا, یہ کوئی 700 کلومیٹر پہ کھڑے ہوئے تھے, تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کی, ان کا جو بحری بیڑا تھا نا وہ ہل رہا تھا. وہ تازہ بنایا تھا, نیز پرانا بنا ہوا کھوتا ریڑا ہے, ان سے چلتا نہیں ہے. یہ اپنی عوام کو امپریس کرنے کے لیے نا سمندر میں اسکریچیں مارتے رہتے ہیں, گول گول گھما کے دکھاتے رہتے ہیں, پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتے ہیں. آپ نے صبح صبح یہ مذاق شروع کر دیا. سیریسلی آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوشش کی پہلے ڈرانے کے لیے نا اپنی طرف سے کہ ہم اپنے بحری بیڑے کو آگے لاتے ہیں, حالانکہ وہ بیڑا غرق قسم کا بحری بیڑا ہے. اچھا وہ جیسے ہی آگے آیا تو وہ ڈس بیلنس ہو گیا, وہ سیدھا پوری جنگ میں وہ بیڑا سیدھا ہی نہیں ہوا. اب یہ انڈیا کو نا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سپر پاور کی ضرورت ہوتی ہے. جس نے دور تک مار کرنا ہو, جس نے 10,000 کلومیٹر 15,000 کلومیٹر دور جا کے ویسے جنگ لڑنی ہو, تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. انڈیا کو ایک سپر پاور بننے کا شوق ہے, اور اس شوق میں وہ بہت اپنا نقصان کر چکا ہے, جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. اور چائنا جو ہے نا تازہ تازہ اس بزنس کے اندر آیا, اس نے آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. اور کہا یہ جاتا تھا کہ چائنا اس وقت سپر پاور بنے گا جب وہ نیوی کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کرے گا. تو پہلے چائنا نے نیوی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی, پاکستان کی نیوی زیادہ بہتر تھی اس سے, اور چائنا پاکستان کی نیوی کی مدد لیتا تھا. لیکن اب اسے محسوس یہ ہوا کہ نہیں, کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ 2049 میں جا کے اپنی نیوی ڈیولپ کرے گا, پھر جا کے وہ کھلے سمندروں کے اندر آئے گا, کھلے پانیوں کے اندر جا کے جنگ کی تیاری کرے گا, کیونکہ 100 سال ہو چکے ہوں گے اس کے بننے کے. لیکن اب اسے محسوس ہو گیا کہ نہیں, وقت اس کے پاس کم ہے, تو اب اس نے بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور خاصی اس کی اسٹرانگ نیوی ہو گئی. تو بہرحال 11 جنگی بیڑے ہیں امریکہ کے پاس, جو سب سے زیادہ لیتھل ویپن ہے امریکہ کا, اور یہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے وہاں پہ جنگ لڑ سکتے ہیں, اور وہاں پہ کیپچر کر سکتے ہیں, اور وہاں سے یہ اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. ان کا اب ایک اور جو بحری بیڑا ہے اس کا نام ہے جارج ڈبلیو بش. یہ ہمیشہ بحری بیڑے جو ہے نا ان کا نام اپنے جو پریزیڈنٹس ہیں, ایکس پریزیڈنٹس ہیں, ان کے نام پہ رکھتے ہیں. وہ بھی اب یہاں پہنچ گیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر. اس کے اوپر 4,000 سولجرز یا 4,000 سیلز یا 4,000 جو لوگ ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ہیں, اور جہاز بھی ہیں اور باقی سارے اکوپمنٹ بھی ہیں. تو یہ بھی پہنچ گیا. اس سے پہلے 2 ان کے بڑے جنگی بیڑے جو پوری دنیا میں سب سے بڑے ہیں, ایک جیرالڈ فورڈ ہے, وہ نمبر 1 ان دا ورلڈ ہے, وہ بھی یہاں پہ ہے. پھر ابراہم لنکن وہ نمبر 2 ان دا ورلڈ ہے, وہ بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے جو ہے نا 5-6 جو اب تک میں گن چکا ہوں, میرا خیال ہے 4-5 اور ہیں. تو 6-7 جنگی بیڑے جو ہیں اس نے یہاں پہ بھیج دیے ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑے میسیو لیول پہ اس کی موبلائزیشن ہے امریکہ کی, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو پتہ ہے 1971 کی جنگ کے اندر پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, 7واں جنگی بیڑا جو ہے نا وہ پہنچے گا بنگلہ دیش, اور وہ آ کے اس نے انڈیا کو بھگانا تھا, لیکن وہ وقت پہ پہنچا نہیں, اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو یہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی حفاظت کرے گا, کیونکہ پاکستان امریکہ کی حفاظت کر رہا تھا اس وقت رشیا کے خلاف. اچھا. تو بس وہ 7واں جنگی بیڑا جو تھا اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا پاکستان, اور بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت بھی یہ سارے جو جنگی بیڑے تھے وہ تھے, لیکن اس وقت یہ 1 2 3 4 5 ہوتے تھے, 6 7 ہوتے تھے. اب انہوں نے اس طرح کی ایک ان کے پریزیڈنٹس کے نام پہ رکھ دیا ہے. تو اب یہ جارج ڈبلیو بش کا جو بیڑا ہے جو ان کے نام پہ ہے وہ بھی آ گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی میسیو لیول پہ یہاں پہ تیاری جو ہے امریکہ کر رہا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ڈائلاگ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنی ہر قسم کی جو فوج ہے یہاں پہ لے کے آ رہا ہے. جو ایئر بورن ان کے 3 تو ان کے ڈویژن جو ہیں وہ آ چکے ہیں, 82 ایئر بورن جو ہے وہ بھی آ چکی ہے. 5,000 کے قریب کہتے ہیں پیرا ٹروپرز یہاں پہ ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس کا پلان کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کو چھوٹا لائٹ نہیں لینا چاہیے. ایک سائڈ میں مذاکرات کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ یہ کر رہا ہے, اور اس کا ایران کو اندازہ بھی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑی خبر تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الجزیرہ نے خبر دی ہے رات کے وقت,
اور صبح کے وقت بلکہ اس پہ الجزیرہ نے ڈکلیئر کیا کہ عباس اراغچی صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اسٹیو ویٹکاف کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا اور پیغامات جو آ رہے ہیں اور پیغامات جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹ رابطہ جو ہے سٹارٹ ہو گیا دونوں کے درمیان. یہ پہلے بھی مذاکرات ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان دونوں کی باڈی لینگویج بڑی زبردست ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں یہ. اچھا. اور یہ تو بعد میں جب دوسرے لوگ انوالو ہوئے اور اس کی وجہ سے پھر یہ کام خراب ہو گیا تھا, ورنہ یہ معاہدے پہ پہنچنے والے تھے. اور 2 مرتبہ, ایک عمان میں جب یہ پچھلا ان کا اٹیک ہوا تھا مئی جون میں, جون جولائی میں اٹیک ہوا تھا اس وقت پہ, اور دوسرا اس کے بعد جب یہ جنیوا کے اندر ملے اور باقی مختلف جگہوں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, اس دوران بھی ان کے پاس معاملہ جو تھا ٹھیک تھا ان کا. تھوڑا سا ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, الجزیرہ کی خبر ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں میسجز مل رہے ہیں. یہ بات کریں اراغچی صاحب, ڈائریکٹ کر کے پہلے انہوں نے دیکھ نہیں لیا ایرانیوں نے, یہ دوبارہ پھر کریں گے ڈائریکٹ کرنا چاہیے, ہوگی تو بات ڈائریکٹ ہے. دیکھیں درمیان سے سالس کا ایک وقت ہوتا ہے سالس کا, اور سالس کا ایک آپ یہ سمجھے کریکٹر بھی ہوتا ہے, کردار بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سالس کا کردار ختم ہو جاتا ہے, پھر دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن آمنے سامنے پہلے یہ بیٹھ کے ڈائریکٹ ہو کے بہت برداشت کر چکا ہے ایران کا, بہت کچھ ہو گیا. اس مرتبہ مجھے لگتا ہے چائنا درمیان میں آئے گا چائنا. اور یہ چائنا جو اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں بلا وجہ نہیں گئے, کسی کے کہنے پہ گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو 4 ملکوں کا یہاں پہ اکٹھ ہوا تھا, 3 ملک یہاں پہ آئے تھے, یہ سب میرا خیال ہے انہوں نے مینڈیٹ دیا ان کو کہ آپ چائنا کو جائیں. اور دوسرا جو ہے نا گلف سٹیٹس کے ساتھ بھی جو پاکستان کا رابطہ ہے, مجھے لگتا ہے سب نے کہا جی چائنا کو درمیان میں لیا ہے, اور امریکنز جو ہے وہ بھی انوالو ہوں گے. ویسے اس کے امریکہ کی مرضی کے بغیر چائنا نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے امریکہ خود بھی چاہتا ہو, ڈیفینیٹلی چاہتا ہو, بڑی پاور ہوگی. ایران تو چاہتا ہے, وہ تو کہتا ہے جی گارنٹر رائے, کیونکہ امریکہ تو فیس سیونگ چاہیے نا, وہ کسی بھی صورت اسے مل جائے ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات, وہ صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جناب یو ای کے اندر 2 اسٹاک ایکسچینج, دبئی کی اور ابو دھابی کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر $120 بلین کا نقصان ہوا ہے 1 مہینے کے اندر. یہ کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر 1 مہینے کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہونے والا نقصان ہے, سب سے زیادہ اب تک کی جو ہسٹری کے اندر. $120 بلین بہت رقم ہوتی ہے. یعنی امریکہ نے, ٹرمپ نے کانگریس سے $200 بلین مانگا ہے اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, اور دوسری سائڈ پہ صرف 2 اسٹاک ایکسچینجز جو ہے نا اس کے اندر سے $120 بلین نکل گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. اس سے کم تو میرے خیال پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے. ٹوٹل قرضہ جو ہے نا 106 بلین ہے, اور پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً $65 بلین ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ یو اے کے اندر اور ابو دھابی کے اندر جو ہے نا, یعنی یو اے کی ٹوٹل 2 اسٹاک ایکسچینجز دبئی اور ابو دھابی کے اندر ڈوب گیا لوگوں کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس کا میگنیچیوڈ ہے اس جنگ کا اور کتنا نقصان پہنچا رہی. آئل اور گیس کے اندر صرف $111 ارب کا نقصان ہو چکا ہے, اور پاکستان کی اپنی اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہے, پوری دنیا کے اسٹاک ایکسچینجز کریش کر رہی ہیں, کوئی ایک بھی اسٹاک ایکسچینج ایسی نہیں ہے جو اس جنگ کی وجہ سے بچی ہو. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا رکنا بڑا ضروری ہے, ورنہ یہ پوری دنیا کی اکانومی کو کھا جائے گی, یہ تباہ کر دے گی, برباد کر کے رکھ دے گی. آپ یہ سمجھنا دنیا کے آخری کونے کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی, اور وہاں پہ اگر 400 بندہ بھی رہ رہے ہیں اس تک بھی افیکٹ جائے گا اس کا جنگ, کہ بچ نہیں سکیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہوئے تھے جی, انہوں نے کل رات واپس آ جانا تھا, لیکن ان کے صاحبزادے نے ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو ان کے ہم منصب ہیں, کاؤنٹر پارٹ ہیں جو ان کے وزیر خارجہ چائنا کے, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ یہاں سے علاج کروا کے جائیں کیونکہ مسلسل سفر کر رہے ہیں اور آپ کا فریکچر ہوا ہوا ہے. اور انہوں نے پھر وہاں پہ اپنے ڈاکٹرز دیے, چائنیز ڈاکٹر بڑے زبردست ہیں اس معاملے میں. تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کا علاج بھی ہو رہا ہے. دوسرا جو خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ بھی سٹارٹ ہو گئے اور چائنیز نے سٹارٹ کروائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ معاملہ یہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے تو یہ جو 1 اپریل ہے یہ بہت خوشخبریاں لے کے آئے گا پاکستان کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی. ڈار صاحب جب مل رہے تھے نا ان کے, ہاں وہ رائٹ سائڈ پہ ان کا جو ان کے فارن منسٹر ہیں نا وینگی سے, تو وہ اشارہ کر کے باقاعدہ انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا نہیں کچھ نہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, وہ پوری فوٹیج دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر واقعی وہ, اور وہ لیفٹ سائڈ سے انہوں نے ان کے ساتھ گلا ملا, رائٹ سائڈ پہ کیونکہ ان کا ہیئر لائن فریکچر ہے. لیکن یہ کہ ڈار صاحب کی صاحب تعریف ہم نے کل بھی کی تھی, آج بھی بنتی ہے, بڑی تکلیف میں کام بنتی اس میں کوئی شک نہیں ہے. گو لوگوں کو پسند نہیں آ رہا, لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے درباری بن گئے. بھائی ایک بندے نے کام کیے یار, خدا معافی کر. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ پتہ کون کہتے ہیں درباری, ٹھیک ہے, یہ وہ بدبودار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو ملک سے اکثر یا تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں اسپیشلی, صبح یار شروع کر دیا انہوں نے. ایک ایماندارانہ بات ہے چوہے صاحب, جہاز کی بات ہوئی, ہم نے مخالفت کی سب سے پہلے کھڑے ہو کے. کوئی بات آتی ہے جو حکومت ٹھیک نہیں کرتی, ہم یہاں بیٹھ کے اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, سب کرتے ہیں جو بنتا ہے. اب کسی کی تعریف بنتی ہے تو کیوں نہ کریں,
ٹھیک ہے، اب صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اس لیے حکومت کی تعریف نہ کریں. پنجاب زیادہ نا، تو پنجاب کا کمال یہ ہے کہ وہ تعریف کرنے کے لیے بندے کے مرنے کا انتظار کرتا ہے. بندہ فوت ہوگا تو پھر تعریف کریں گے، کہیں گے یار بہشتی جو ہے نا بڑا اچھا ٹھیک ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی چوائس صاحب ایک زندہ آدمی. مجھے دیکھیں، مجھے پی ٹی آئی سے کیا اعتراض ہے، پی ٹی آئی کے کچھ بڑے جینون ورکرز ہیں، بڑے جینون قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب اکٹھے ہیں، ہمارے اختلاف ضرور ہے لیکن اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں درمیان میں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ سب کو گالی دو. یار پاگل بھی ہوتے ہیں، ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں، صرف ایک جگہ ان میں پہ زیادہ ہیں. وہی آپ کو ایسے ہی نا باعث ہو آپ، ویسے میں ہی کہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے جی. سوال اب آتے ہیں جی کچھ خطرناک سوالات پہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو سوال میں کروں گا جی یہ ہے جی، ان کا نام ہے سیف الرحمان یوسف. ٹھیک ہے، ویسے محمد یوسف انہوں نے اینڈ پہ اپنا اور بھی لکھا ہوا ہے، یہ اکاؤنٹ تھا ان کا. اچھا، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ سر یہ بتائیں کہ جنگ کے بعد عربوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جو عرب ہے نا، ایک تو ذہن میں رکھیں کہ عرب ایک ایسی جگہ پہ ہیں، یہ سارے ملک جہاں پہ پانی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک صرف وہی قائم رہتے ہیں جہاں پہ پانی ہو. پانی ایک مین چیز ہے. آپ تمام پرانی سویلائزیشن دیکھ لیں، ساری دریاؤں کے ساتھ بنی ہوئی ہے. جہاں پہ دریا نہیں ہوتے وہاں پہ سویلائزیشن نہیں ہوتے. اور عرب جو ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اس لیے پیسہ ہے کہ وہاں سے تیل نکلا ہے، لیکن پانی ان کو خریدنا پڑتا ہے، پانی ان کو بنانا پڑتا ہے، بنا کے بیچنا پڑتا ہے، پھر خریدنا پڑتا ہے، اور اس سے جا کے وہاں پہ صرف لائف تھوڑی سی ہے، اور باقی ہر چیز یہ امپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ اپنی بناتے ہوں. تو ایون خانہ کعبہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں ہیں جو امپورٹڈ لگی ہوئی ہیں. ایون وہاں پہ جو نیچے ماربل ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے. ان کا ہیٹنگ سسٹم، پھر ان کا کولنگ سسٹم، پھر ان کا آڈیو سسٹم، اور بالکل ان کا باقی ساری چیزیں. ایون جو آب زمزم کو ٹھنڈا کرنے کا سسٹم ہے وہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے، اٹالین ہے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ سویلائزیشن جو ہوتی ہے جہاں پہ پانی نہیں ہوتی وہاں پہ کمزور ہوتی ہے. اور اس چیز کو عرب بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی لیے عربوں نے اپنا جو سیکنڈ سٹیزن شپ ہے، جو اپنی انویسٹمنٹ ہے، وہ باہر رکھی ہوئی ہے. وہ کسی نہ کسی یورپین کنٹری کے اندر ہوگی، کسی سٹیبل سوسائٹی کے اندر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب جو بھی ہے، جتنا بھی عرصہ نکال لیں، جتنی بھی دولت آ جائے، یہ ملک سٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کبھی نہ کبھی بکھر جانا، کیونکہ ان کے پاس پانی حکمرانوں کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے. اگر نہ پتہ ہوتا تو ہر امیر عرب جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ باہر کیوں رکھتا؟ اس نے باہر کیوں گھر بنائے ہوتے؟ اس کے پاس دوسرے ٹھکانے کیوں ہوتے؟ اس نے باہر شیئر کیوں لیے ہوتے؟ وہاں اس نے دوسرے پاسپورٹ کیوں لیے ہوتے؟ ٹھیک ہے، اور وہاں اس نے اپنا سٹاف کیوں رکھا ہوتا؟ مطلب زندگی کے لیے نیچرل ریسورس ضروری ہے. اگر قدرتی ریسورس نہیں ہے تو پھر ٹیمپریری. نہیں، پھر ٹیمپریری ہے. تو یہ جنگ ہو یا نہ ہو، یہ سارا علاقہ جو ہے ٹیمپریری ہے. یہ ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں دبئی کا کیا بنے گا، میں ختم ہو جائے گا یار. وہ کہتے ہیں آپ بڑے بروٹل ہیں، میں کہتا ہوں یہ بروٹل نہیں ہے یار، جو پانی نہیں ہے کس جگہ پہ. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ تو سویلائزیشن ہونا پھر مشکل ہے. مشکل ہے، آرٹیفیشل ہے نا ہر چیز. بالکل صحیح. ہم بھی آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلا ہے سوال، یہ شمشاد محمود صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. میں معذرت ہوں، ایس این محمود صاحب. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں فاروق بھائی اینڈ جاوید بھائی، پاکستان کی ثالثی اور اس میں یو ای کی پوزیشن کے بارے میں بتائیں. پاکستان کی جو ثالثی ہے نا وہ مجبوری ہے سب کی، کیونکہ پاکستان اس سارے سینیریو کے اندر واحد ملک ہے جس کے سب کے ساتھ ریلیشن ہے. بالکل، اور سب کو اکٹھا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر غیر جانبداری کا کہا جا سکے، ٹھپا لگایا جا سکے. سب جانبدار ہے. تو اب سب کی مجبوری ہے، اس لیے پاکستان کے پاس آئے ہیں. دیکھیں پاکستان چائنا کا دوست ہے، پاکستان امریکہ کا دوست ہے، پاکستان یورپ کا دوست ہے، پاکستان ساری مڈل ایسٹ کا دوست ہے، پاکستان ایران کا دوست ہے. تو ایون یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ بھی پاکستان کو پسند کرتے ہیں. تو پاکستان کو نا فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے جو اس کا حق ہے، جس کو یہ مستحق تھا. جس کا کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم. اللہ تعالیٰ نے بالکل خاص کرم کیا، لیکن کچھ لوگوں نے محنت کی، کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. میں کسی انسان کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا، جس کو کہتے ہیں نا حزام من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور اس کے اندر شریک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس میں فضل میں جو سب کوئی شریک نہیں. اس میں انسان آتے ہیں، انسان چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کو رحم اور کرم ہوتا ہے. انسانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، ملکوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، معاشرہ بھی ہوتا ہے. تو میں اس چیز کے اندر میرا خیال ہے، میرا ایمان کا حصہ. تو اب بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ اب پاکستان کے اوپر اللہ نے فضل کیا، اس نے کرم کیا ہے، اور اس لیے سینٹر سٹیج کے اوپر ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی. صاحب یہی پاکستان 5 سال پہلے بھی تھا، تب یہ کرم اس طرح سے 5 سال پہلے جنگ بھی نہیں تھی.
یہ بھی آپ 5 سال پہلے جنگ بھی نہیں تھی. اگر ہو جاتی تو حالت اور بری ہوتی. چلیں اس طرح بچ کے سائڈ پہ نہ نکل رہے ہو. اگلا سوال کریں آپ. نہیں پھنسائیں گے تو صحیح نا ہم بھی پھر. اچھا اب اگلا ہے سر, سوال ہے مبشر احمد صاحب. ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور یہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. جناب ہمیں صرف تعریفیں مل رہی ہیں لیکن ڈالر نہیں. تو یار یہ بڑا ویسے میرا نہیں خیال کہ مبشر صاحب یہ کوئی ایٹیچیوڈ اچھا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کیا دیں گے, اور کہیں سے واپس آ رہے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں. یار عزت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ. بیسیکلی آج کل پی ٹی اے کا یہ سوال ہے. عزت سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے یار. ہر چیز کو ڈالروں میں نہیں ناپنا چاہیے, نہیں ناپنا چاہیے. جو پاکستان کو عزت مل رہی ہے میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز کو پیسوں میں نہیں تولنا, پیسوں میں کبھی بھی نہیں تولنا چاہیے. اور عزت رسپیکٹ ہوگی تو پیسہ خود ہی آ جائے گا, خود بہت آ جائے گا یار. اس وقت پاکستان جو ہے درمیان میں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سارے دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پیسہ جو ہے نا کسی اور کے دینے سے انسان کو امیر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. کسی اور سے مجھے ملے گا تو میں امیر نہیں ہوگا, کمانا پڑتا. اور پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم خود کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پاکستانی جو ہے نا سب سے زیادہ سب سے کم انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے. یعنی لوگ جو ہیں اپنے پاس پیسے سیو ہی نہیں کرتے. تو سیونگ میں پاکستان سب سے نیچے ہے, یاد رکھیں. انسان سیو کرے گا, انسان کمائے گا تو تب امیر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جاپان نمبر 1 ہے کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو اپنی سیونگ ہے وہ ملک کی سیونگ سے زیادہ ہے. اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ ڈیفالٹ بھی کر جاتا تو لوگوں کے پاس اتنی زیادہ سیونگ ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں گے, وہ پورے ملک کو بھی ڈیولپ کر لیں. تو ان کو یہ چاہیے ہم سب کو کہ ہم سیو کرنا شروع کریں اور کمانا شروع کریں, اس سے جا کے امیر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ باہر سے پیسے آئیں گے, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ضائع ہوتے رہیں گے, پھر کے غریب. یہ جو بیکاری نہیں ہوتے, آپ دیکھو بیگرز ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے روز وہ ایک بیگر کہتا ہے جی میری 10,000 کی دیہڑی لگی ہے, اگلے دن پھر وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے سگنل کے پاس, وجہ 10,000 سیو ہی نہیں کیا. یہ بھی تو ہوتا ہے, بعضوں کا دبا لیتے ہیں. یہ تو دبانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, دبا بھی لیں بے شک, ٹھیک ہے چوہے کھا جائیں. چلیں اگلا چلتے ہیں. اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سیدھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایران نے ایئر فورس بلڈ کیوں نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر پابندی تھی. 45 ایئرز جو ہے نا ایران کے اوپر پابندی رہی ہے, تو جہاز آپ کو مارکیٹ سے خریدنے پڑتے ہیں. تو جب آپ کے اوپر پابندی ہوگی تو آپ کو جہاز کہاں سے دیے جائیں گے, یا اکوپمنٹ آپ کو کہاں سے ملے گا. تو آپ سسٹم سے آؤٹ تھے نا جی. ایون آپ کو چائنا بھی نہیں دے سکتا. جب آپ کے اوپر پابندی ہو تو دنیا کا کوئی ملک جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا. یہ جو جتنے ان کو سسٹم ملے ہیں اس وقت ملے ہیں جب رشیا کے اوپر پابندی لگ گئی. جب رشیا کو انہوں نے سسٹم سے باہر نکالا نا, اس کا $300 بلین کے اوپر قبضہ کر لیا امریکہ نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو جب اس کے اوپر پابندی لگی تو اس پابندی میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب پابندی تو میرے اوپر لگی ہوئی ہے, تو اس نے پھر ایران کو کچھ چیزیں بیچنی شروع کی. ٹھیک ہے. تو ویسے آزاد حیثیت سے آپ کسی ایسے ملک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے جس کے اوپر پابندی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بحریہ کو اس لیول تک نہیں لا سکا, وہ اپنی فضائیہ کو اس لیول پہ نہیں لا سکا, اور انٹرنیشنل ویپنز نہیں خرید سکا, انٹرنیشنل سسٹم نہیں خرید سکا, کیونکہ اس کے اوپر پابندی تھی. اور جو کچھ اس نے بنایا وہ اس کا اپنا ہے. اس کا اپنا ہے بالکل. اور بعد میں رشیا نے کو سپورٹ کیا, زیادہ انڈیجنس تھا اور باقی پھر رشیا نے خود بنایا. پھر ایک اور چیز بھی انجو صاحب کہ ایئر فورس وہاں جا کر واپس نہیں آ سکتی, درمیان میں تو کسی نے ریفیولنگ دینی نہیں تھی. تو اگر ایئر فورس جاتی ہے تو ون سائڈڈ صرف بمبارمنٹ ہی کر سکتی تھی, وہ جہاز پھر واپس نہیں آ سکتا. جہاز تو خریدتے نہیں, دیکھیں خریدنے ہیں نا آپ نے مارکیٹ سے, اور جب آپ کے اوپر پابندی ہے تو کہاں سے خریدیں گے. نہیں آپ خرید بھی لینا چوہے صاحب, تو یہ ون وے مشن ہوگا ایران کی سائڈ سے, واپسی نہیں ہو پائے گی, اس وجہ سے بھی شاید وہ نہیں کریں. یہی بات ہے. اچھا اب ایک سر سوال ہے, آخری نہیں آخری سے پہلے والا وہ نہیں چودھری صاحب, یہ لوگوں نے سوال کیے, جواب ان کے بہت ضروری ہیں, لوگ بڑی محبت سے اس کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سنم ساگر ایک ہیں, ان کا کوشچن ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کیا پاکستان ایران کے ساتھ مل کے لڑے گا. نہیں میرا نہیں خیال. پاکستان نے اپنی غیر جانبداری کو سیکیور رکھا ہوا ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس غیر جانبداری جو ہے نا اس کو سیکریفائز پاکستان کو نہیں کرنا, اور اس کا فائدہ ایران کو بھی ہو رہا ہے. اس کا فائدہ ایران کو بھی ہو رہا ہے. اور اگر یہ کسی ایک کا پارٹنر بن جاتا تو پھر یہ جو غیر جانبداری تھی وہ ختم ہو جانی. اور پاکستان کا یہی کمال ہے کہ اس نے اپنے کو غیر جانبدار رکھا ہوا ہے اتنی خوفناک جنگ کے درمیان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ زبیر احمد صاحب ایک سوال کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ چوہے صاحب وہ کہتے ہیں انڈیا کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ سب کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا جسے ایمرج کر کے لوگوں نے ایٹم بم بنایا ہے وہ تھی جرمن ٹیکنالوجی. یہ ان کا کہنا ہے, اس کے اوپر بیسیکلی میرے خیال اور بھی بہت سی آرا ہوں گی, لیکن وہ کہتے ہیں آئنسٹائن جرمن تھا نا ظاہر ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اسی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا کے لوگوں نے ایٹم بمز بنائے, لیکن واحد انڈیا ایسا ملک ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی اپنی ہے, تو یہ نہ ہو کہ یہ ٹیکنالوجی تیجس جیسی نکلے. نہیں وہ ایسے کلیم ہی ہے نا, یہ بیسیکلی تو فزکس ہے, اور فزکس جو ہے نا انٹرنیشنل علم ہے.
تو کیمسٹری ہے، انٹرنیشنل علم ہے، اور اس کے علاوہ فزیالوجی، اس کے علاوہ بایولوجی، ہر چیز انٹرنیشنل علم ہے نا. علم کے اوپر کوئی سرحد نہیں ہوتی اس کی، اور کوئی اس کی نیشنلٹی نہیں ہوتی، سب کے لیے کامن ہوتا ہے. تو نالج تھا، اس نالج کے ذریعے سب ملکوں نے اپنی اپنی ایفرٹ کر کے ڈیولپ کیا ہے. پاکستان نے بھی تو خود ہی ڈیولپ کیا نا جی، کسی نے دیا تو نہیں ان کو کہ یہ ایٹم بم لے جائیں اور ان ٹیبل کے پہ کہنے کا مقصد ہے کہ بیسک شاید جرمن سے لیا سب نے پوری دنیا سے. آئنسٹائن جرمن تھا نا جی. لیکن انڈیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا اپنا. کہنے تھے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ویسے انڈین ٹیکنالوجی کے بارے میں تو سب کچھ چیزیں تو سامنے آئی تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ان کی کیریئرز ہیں نا، کہ جو میزائل وہ کہیں گے کہ نیوکلیر اٹیک کر سکتے ہیں، ان کا فیول انڈیجنس تھا. اچھا وہ خود بنایا تھا. ہاں وہ خود بنایا تھا، وہ گاؤں موتر. لیں جی اجازت ہے، اللہ حافظ. آخری بات ہے، پاکستان جو ایٹم بم ہے نا، پھٹنے کے بعد گوبر نکلنا ہے اندر سے. تو لائک شیئر سبسکرائب. زندہ باد. پاکستان زندہ باد.